خواتین حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر پروگرام دین و دانش میں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے آج کے موضوع کے مطابق جناب یوسف صلاح الدین صاحب ساتھ ہیں، جو پاکستان میں صوفی تحریک کے رہنماؤں میں سے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی۔ آپ کو شاید معلوم ہوا، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو صوفی تحریک ہے یا صوفی طریقہ کار ہے یا تصوف ہے، یا جس کے بارے میں گفتگو ہوئی پچھلے ہفتے ایوان صدر میں، کیا کون سے وہ طریقے ہیں اور کیا وہ اقدامات ہیں جن کو اختیار کر کے ہم وہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ بھی کوشاں ہیں؟ وہ کیا ایگزیکٹ چیزیں ہیں جن کی نشاندہی آپ کرنا پسند کریں گے؟ یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، جی جی، یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی طریقہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان صوفیاء کا جو کلام ہے ان کو ہم ان کی پوئٹری کے ذریعے اور اس کو میوزک کے ذریعے ہم نوجوانوں کو تک آگے لے کے جائیں۔ یہ جو کانفرنسز ہیں اور یہ جو تقریریں ہیں اور یہ جو سب کچھ ہے، میری نظر میں یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ آج تقریر ہوئی، صدر صاحب بھی آ گئے، بھلا کیا، کوئی اور بھی آ گیا، لیکن اس کا اثر نیچے تک نہیں جاتا جب تک کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر نہ جائیں۔ یہ تو ساری بات ایک عشق کی بات ہے، ایک محبت کی بات ہے، اور یہ تو ایک پیشن کی بات ہے۔ اگر آپ اس کو ایک پیشنیٹلی ایک طریقے کو کرنا چاہتے ہیں، آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کو وہ چیز اس طریقے سے اس کو پیکج بنا کے پیش کریں کہ جو ان کے اندر تک، ان کے ذہنوں میں اور ان کے دل تک جائے۔ بہت شکریہ میاں صاحب، آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ساجد علی صاحب، آپ دو باتوں پہ چاہتا ہوں آپ کامنٹ کریں جو انہوں نے ریز کیے۔ آپ نے پہلے بھی یہ فرمایا تھا کہ جو صوفیہ ہمارے یہاں رہے، یہ عام تصور پایا جاتا ہے کہ بر صغیر میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے مسلمان کرنے میں بڑی تعداد کو، لیکن اس پہ دو اوپینینز ہیں۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا اپنا مقصد بیان کردہ کبھی یہ نہیں رہا کہ بھئی ہم لوگوں کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تاہم یہ ضرور ہے جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنا کیریکٹر اس طرح کا رکھا ہوا تھا کہ لوگ متاثر ہوتے تھے ان سے، یعنی اس میں اصل چیز وہ خصائص تھے جو وہ بندے کو تبدیل کرنے میں پیدا کرتے تھے۔ اس پر میں چاہ رہا تھا آپ کمنٹ فرمائیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو طریقہ ان کی نظر میں ہے کہ بھئی آپ ان کا جو کلام ہے اس کو موسیقی کے ذریعے سے، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ صوفیاء کا جو طریقہ تھا وہ صوفیاء کا ہو، علماء کا ہو، اصل بات جو ہے وہ الفاظ کی نہیں ہوتی، کردار کی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ایک شخص کا کردار اچھا ہے، وہ عالم دین ہے، وہ تب بھی لوگوں کو متاثر کرے گا۔ ایک وہ صوفی ہے، وہ تب بھی لوگوں کو متاثر کرے گا۔ تو اصل چیز الفاظ کی نہیں ہے، اس سارے معاملے میں کردار جو ہے، اور کردار سے کا مطلب صرف کچھ ریچولز کی ادائیگی نہیں ہے۔ دیکھیے، جو چیز انسانوں کو متاثر کرتی ہے وہ آپ کے معاملات کی درستگی ہے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات جو ہیں کس طرح کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو سب سہارن افریقہ ہے، وہاں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ تاجروں کے ذریعے ہوئے ہیں۔ آپ کا ملیشیا، انڈونیشیا کا علاقہ، یہ سب لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ تاجروں کے ذریعے ہوئے کہ افریقہ میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی ایک مسلمان وہ کسی آبادی میں چلا جاتا تھا، وہاں جا کے رہائش رکھ لیتا تھا، کوئی دکان کھول لیتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ اتنی دیانت کے ساتھ معاملہ کرتا تھا، اس کی اتنی سر کہ وہ اکثر وہاں کا بڑا سربراہ وہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا تھا، اس کے دیکھتے دیکھتے سارا گاؤں جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا تھا، وہ کچھ لوگوں کو تبلیغ نہیں کرتا تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم کنفیوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے معاملات، کیونکہ ہم نے اپنی مذہبی تعلیمات میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ معاملات ختم ہی کر دیے، اس میں کسی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ دیکھیے، علامہ اقبال نے وہ جو بادشاہت کے بارے میں کہا ہے کہ ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، تو بات یہ ہے کہ چاہے ملا ہو، صوفی ہو، سلطان ہو، اب تو مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ وہ ہے جس کی نظر جو ہے جیب مرید کی یا فالوور کی جیب پر ہے۔ تو اس وجہ سے معاملات جو ہے نا سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے۔ اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ انسانوں کے اندر عزت نفس کا جب تک احساس پیدا نہیں کریں گے، ایک انسان کے اندر اس کی اپنی تکریم، دیکھیے جب عزت نفس کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر اچھائی برائی کا کوئی تصور نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے امن جو ہے، دیکھیے وہ ایک آزاد انسانوں کے معاشرے میں قائم ہو سکتا
جو انسان عزت نفس کے احساس سے سرشار. اب دیکھیے امریکن سوسائٹی کو ہم لاکھ برا بلا کہیں, ہم یہ کہتے ہیں جی کالوں کے ساتھ, لیکن کالوں نے جد و جہد کر کے اتنے حقوق لیے ہیں, برے حالات میں بھی ہوں, لیکن پھر بھی اس کو اتنا کچھ حاصل ہوتا ہے کہ وہ بھی بڑے فخر سے کہتا ہے آئی ایم اے پراؤڈ امیریکن. تو یہ بات نہیں ہے, فرق ہوتا ہے, کوئی معاشرہ آئیڈیل نہیں ہوتا, اونچ نیچ بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, یہ بات کہ تبدیلی کردار سے آتی ہے, یہ بات مسلمان بھول نہیں گئے. ٹھیک آ رہے ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ٹھیک ارشاد فرمایا ہے کہ صوفیاء کی سب سے بڑی جو اہم تعلیمات ہیں وہ ہیں ہی کردار سے متعلق, اور یہی ان کی اخلاقیات ہے جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. علامہ کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی, نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. اچھا, اب اس میں عشق کے جو معنی وہ لے رہے ہیں, یہ اس کا تعلق یعنی کہہ لیجئے اس عقیدے سے نہ کریں, عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق تصوف سے ہے. اور یہی عشق جو ہے جس کو اور بھی کئی رنگ میں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول بھی عشق ہے, اور ساری باتیں وہ عشق پر جا کے مرتکز کر دیتے ہیں. تو اس سے ہم نے کیا مراد لینی ہے, اور اس وہ کیا جذبہ ہے میں سمجھتا ہوں جو جس میں عشق کا پہلو, اور پھر ساتھ ہی مولانا روم کی طرح یہ بھی ارشاد کرتے ہیں کہ عشق عقل ہی کی ترقی یافتہ صورت ہے. اب عقل کی اگر ترقی یافتہ صورت عشق ہو سکتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصوف جو ہے اور عقل جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تعلیمات جو ہیں یہ اس کے ایک اپنا پہلو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھیں, علم کی حیثیت کو بھی یعنی عقل کی بنا پر, اور اس کے ساتھ ہی عشق کو بھی نگاہ میں رکھیں, خواہ وہ ترقی یافتہ صورت ہی عقل کی کیوں نہ ہو, لیکن اگر ہم یہ بیلنس کریٹ کرنے کے قابل ہو سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش. اب ایک وقفے کا ٹائم ہے, تھوڑی سی ہمارے ساتھ انتظار کیجیے گا, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.